أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, अल्लाह ताला तरक्कियात से नवाजे। इसके बाद मुस्लिम पर्सनल्लाह के उन्वान पर अब्दुल रकीब झारखंड एक नज़म पेश फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پر سن اللہ، ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پر سن اللہ، ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پر سن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پر سن اللہ۔ بہت قوت سے رکھو تھام کر اسلام کا پرچم، چلو رب کی شریعت پر زمانہ ہو بڑھے برہم، بہت قوت سے رکھو تھام کر اسلام کا پرچم، چلو رب کی شریعت پر زمانہ ہو بھلے برہم، یہی قانون قدرت ہے یہی آقا کی چاہت بھی، یہی قانون قدرت ہے یہی آقا کی چاہت بھی، اسی رنگ پر تمہیں چل کر ملے گی کل کو جنت بھی، ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پر سن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پر سن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پر سن اللہ۔ طلب عہدے کی ہے ہم کو نہ چاہت ہے حکومت کی، ہمیں تو فکر ہے ہر آن بس اپنی شریعت کی، طلب عہدے کی ہے ہم کو نہ چاہت ہے حکومت کی، ہمیں تو فکر ہے ہر آن بس اپنی شریعت کی، تم یکساں حکم نافذ کر نہیں سکتے ہو بھارت میں، تم یکساں حکم نافذ کر نہیں سکتے ہو بھارت میں، لٹا دیں گے ہم اپنی جان بھی راہ شریعت میں، ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پر سن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پر سن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پر سن اللہ۔ ہمارے آئینی قانون کو آسان رہنے دو، ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے قرآن رہنے دو، ہمارے آئینی قانون کو قانون رہنے دو، ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے قرآن رہنے دو، شرافت سے رہو ورنہ بہت پچھتاؤ گے تم بھی، شرافت سے رہو ورنہ بہت پچھتاؤ گے تم بھی، پریشان ہم اگر ہوں گے سکون پاؤ گے تم بھی، ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پر سن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پر سن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پر سن اللہ۔ دلوں میں جن کے رہتا ہے ہمیشہ نور ایمانی، ہے ان کی جان پر راجح شریعت کی نگہبانی، دلوں میں جن کے رہتا ہے ہمیشہ نور ایمانی، ہے ان کی جان پر راجح شریعت کی نگہبانی، ہمارے حق میں یا تو فیصلہ تحریر سے ہوگا، ہمارے حق میں یا تو فیصلہ تحریر سے ہوگا، نہیں تو فیصلہ اسلام کی شمشیر سے ہوگا، ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پر سن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پر سن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پر سن اللہ۔ شعور زندگی جس نے زمانے کو سکھایا ہے، سبق ہم نے اسی مسلم پر سن اللہ سے پایا ہے، شعور زندگی جس نے زمانے کو سکھایا ہے،
سبق ہم نے اسی مسلم پرسن اللہ سے پایا ہے، مخالف لاکھ ہو جائے وہ کچھ بھی کر نہیں سکتے، مخالف لاکھ ہو جائے وہ کچھ بھی کر نہیں سکتے، جو ہم میدان میں آ جائے کسی سے ڈر نہیں سکتے۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ کمی آئی نہ آئے گی کبھی ہم سب کے ایمان میں، کمی آئی نہ آئے گی کبھی ہم سب کے ایمان میں، حکومت خود بخود اڑ جائے گی ایمان کے طوفان میں۔ کمی آئی نہ آئے گی کبھی ہم سب کے ایمان میں، حکومت خود بخود اڑ جائے گی ایمان کے طوفان میں۔ یہ بھارت دیش ہے اپنا اسے پھر سے سجائیں گے، یہ بھارت دیش ہے اپنا اسے پھر سے سجائیں گے، اسے سونے کی چڑیاں دیکھنا پھر سے بنائیں گے۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ وہ جن سے ہو نہیں پاتی ہے سرحد کی نگہبانی، ہمارے ملک میں وہ چاہتے ہیں اپنی منمانی، وہ جن سے ہو نہیں پاتی ہے سرحد کی نگہبانی، ہمارے ملک میں وہ چاہتے ہیں اپنی منمانی۔ تمہاری بزدلی سے پاک گنگا جل نہیں ہوگا، تمہاری بزدلی سے پاک گنگا جل نہیں ہوگا، مسلمانوں کے بن کوئی معمہ حل نہیں ہوگا۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ شمیم اعظمی کہتا ہے اب ہندی حکومت سے، کرے نہ چھیڑ خانی ہم مسلمان کی شریعت سے۔ شمیم اعظمی کہتا ہے اب ہندی حکومت سے، کرے نہ چھیڑ خانی ہم مسلمان کی شریعت سے۔ تحفظ ہم کریں گے اب وطن کا اور شریعت کا، تحفظ ہم کریں گے اب وطن کا اور شریعت کا، بچاؤ تم بھی کر لو اب 2 دن کی حکومت کا۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ میں اپنی طرف سے اور ارباب مدرسہ کی طرف سے تراج گاؤں کے نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس جلسے کے انعقاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان شان انہیں بدلہ نصیب فرمائے، اور دیگر اطراف و جوانب کے علاقے سے آنے والے تمام مہمانان کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مجلس میں شرکت فرما کر ہمارے جلسے کو اور بھی رونق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی اپنی شان بدلہ نصیب فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر کے حضرت اقدس مفتی صاحب کو استدعا کرتا ہوں کہ وہ اپنے مواعظ حسنہ اور پند و نصائح سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین صدق اللہ مولانا العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنها نصف العلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. وہ فتنہ و شر کے پروردہ تخریب کا سامان لاکھ کرے، وہ فتنہ و شر کے پروردہ تخریب کا سامان لاکھ کرے، ہم بزم سجانے آئے ہیں، بزم سجا کر دم لیں گے. ہم بزم سجانے آئے ہیں، بزم سجا کر دم لیں گے. درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اس وقت 3 باتیں مجھے آپ سے کرنی ہیں. ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے، مسلم پرسنل لا، فیملی لا، آئلی قانون، خاندانی قاعدہ قانون کے بارے میں بہت سارے مسئلے ہیں. اس میں سے ایک مسئلہ مسلم پرسنل لا کا بہت امپورٹنٹ، بہت اہم، وہ میراث اور وارثہ ویچنی کا مسئلہ ہے. پہلے اس پر میں چند گزارشات آپ سے کروں گا. پھر دوسرے نمبر پر مسلم پرسنل لا اور مسلم پرسنل لا بورڈ کیا چیز ہے اس پر چند منٹ آپ سے عرض کروں گا. اور اس مجلس کے اختتام پر ابھی کے حالات میں ہم کو کون کون سے ضروری کام کرنے ہیں اس پر چند منٹ بات کروں گا. میں کھڑا اس لیے رہتا ہوں کہ اس میں بہت سے فائدے اور حکمت ہے. ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم تھک گئے پھر بھی بیان چالو ہی چالو ہے. تو میں اسی لیے کھڑا رہتا ہوں تاکہ آپ اطمینان سے بیٹھ کے سنیں. تھکوں گا تو میں پہلے تھکوں گا. حضرات، مسلم پرسنل لا یہ چند مسئلے کا نام ہے، یہ کوئی راج کارن کی بات نہیں ہے. اور اس میں بھی چند مسئلے سرکار کی پریبھاشا میں، سرکاری اصطلاح میں چند مسئلے. باقی حقیقت بات یہ ہے کہ مکمل شریعت کا نام ہے مسلم پرسنل لا. پورے دین کو کہتے ہیں مسلم پرسنل لا. اور اس کے لیے شاید یہ لفظ بھی مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کو مسلم پرسنل لا کہوے، اسی لیے کہ پرسنل کا شبد خانگی اور ویکتیگت کے معنی میں آتا ہے، جبکہ ہماری شریعت، ہمارا دین
इंसान को खानगी जिंदगी में भी रहबरी करता है, फैमिली और कुटुंब और खानदान की जिंदगी में भी रहबरी करता है, कारोबार, खेती बाड़ी, शादी ब्याह, मस्जिद, हर चीज के अंदर हमारा दीन हमको रास्ता बतलाता है। इसीलिए हकीकत में तो मुकम्मल शरीयत ये है हमारा लॉ, कानून और इस्लाम का कायदा। अब उसमें एक बहुत अहम मसला है वारसा वेचने का। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ जो हमारे देश में चल रहा है उसका एक फायदा मैं आपको बतलाऊं, बहुत से फायदे कानूनी तौर पर। अगर कोई मुसलमान का वारसा वेचनी का कोई केस कोर्ट में जाता है तो वो दीवानी कोर्ट में जाएगा। तो दीवानी कोर्ट के अंदर जब वारसा वेचनी का केस जाएगा, कोई औरत जावे कोई मर्द जावे, तो जज साहब ये कहेंगे कि तुम्हारे किसी सर्टिफाइड बड़े मदरसे के किसी मुफ्ती साहब के पास ये वारसा वेचनी का मसला गिनवा करके ले आओ और कोर्ट में उसको रजू करो, तो हम उसके मुताबिक ऑर्डर करेंगे, उसके मुताबिक फैसला करेंगे। ये है मुस्लिम पर्सनल लॉ जो हमारे संविधान ने, बंधारण ने, दस्तूर ने हमको दिया, उसका एक कैश और नकद फायदा। इसलिए कि अदालत में, कोर्ट के अंदर जो कानून है उस कानून के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी है कि जो सही माने के अंदर हरेक को उनका हक दिलवा नहीं सकती। इसीलिए आज भी अगर किसी मुसलमान का वारसा वेचनी का केस कोर्ट में जाएगा तो वो जज की जवाबदारी बनती है कि वो हमारा जो वारसा वेचनी का कानून है उस कानून के मुताबिक ही ऑर्डर करे। अगर कोई जज हमारे वारसा वेचनी के कानून के मुताबिक ऑर्डर नहीं करता तो वो भारत देश के बंधारण, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध कर रहा है और हम उसके खिलाफ उपली कोर्ट के अंदर जाकर के अर्जी कर सकते हैं और उसके फैसले को हम बदलवा सकते हैं, रद्द करवा सकते हैं। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का बहुत बड़ा फायदा है। अब मैं आपको वारसा वेचनी के मुतालिक चंद बातें अर्ज करूं। पहली बात ये जहन के अंदर रखो कि वारसा वेचनी के जो कायदे कानून हैं वो भी हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ का एक बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसमें होता ये है कि बाप के मरने के बाद या किसी इंसान के, मर्द या औरत के मरने के बाद, मरते वक्त उसने जो माल छोड़ा है, माल दो तरह का होता है, एक मूवेबल, एक अनमूवेबल, यानी जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, अशियाए मनकूला, या जिसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, अनमूवेबल, अशियाए गैर मनकूला। दोनों किस्म की चीजों के अंदर वारसा वेचनी का मुस्लिम पर्सनल लॉ फर्जियात चलता है। जैसे अनमूवेबल प्रॉपर्टी जितनी भी है, मकान है, जमीन है, खेती की हो, या एक नॉन एग्रीकल्चर जिसको हम एनए की जमीन कहते हैं, हर एक के अंदर वारसा वेचनी का मुस्लिम पर्सनल लॉ चलेगा। और जो मूवेबल यानी जिसका स्थलांतर कर सकते हैं,
ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں. ایسی جتنی بھی چیزیں جیسے کہ مکان کے برتن، زیورات، کیش، روکڑ، کپڑے، سر سامان، ہر ایک کے اندر وارثہ ویچنی مسلم پرسنل لا کے قانون کے مطابق فرضیات ہوتی ہے. اور یہ وارثہ ویچنی کا جو قاعدہ ہے وہ مرنے کے بعد کا ہے، زندگی میں نہیں ہے. آج کچھ لڑکے ایسے ہیں کہ باپ کو ایسا کہتے ہیں زندگی میں، ابھی تو باپ زندہ ہے، اور کہتے ہیں مجھے میرا حصہ دے دو میں الگ ہو جاتا ہوں، مجھے میرا حق دے دو میں الگ ہو جاتا ہوں. تو کوئی بھی لڑکا یا کوئی بھی لڑکی ہمارے وارثہ وینچنی کا جو مسلم پرسنل لا ہے اس کے حساب سے باپ کی زندگی میں حصہ مانگ نہیں سکتا. وارثہ وینچنی کا تعلق مرنے کے بعد ہے. زندگی کے اندر اگر کوئی باپ اپنی اولاد کو کچھ دیتا ہے تو اس کو ہدیہ کہتے ہیں، گفٹ کہتے ہیں، بھیٹ سوگات کہتے ہیں. اور وارثہ وینچنی جو ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد ہوا کرتی ہے. اسی لیے یہ پوائنٹ خاص دھیان میں رکھنا کہ کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی وارثدار مسلم پرسنل لا کے قانون کے حساب سے زندگی میں جیوتے جیو وارثہ مانگ نہیں سکتا. وہ مانگے گا تو بہت بڑا غلطی کرنے والا ہے. پھر دوسری بات ایک امپورٹنٹ سمجھو، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال ہوتے ہی اس کا جتنا بھی مال ہے وہ اب مرنے والے کا نہیں رہا، مرتے ہی وہ وارثداروں کا ہو جاتا ہے. مرنے کے ساتھ فوراً وارثداروں کا ہو گیا. اس کے اوپر میں آپ کو 2-3 مثال سمجھانے کے لیے بتلاتا ہوں. ایک اللہ کے نیک بندے کا انتقال کا وقت قریب تھا. ان کے دوست ان کو ملنے کے لیے گئے. وہاں پرانے زمانے کی بات، چراغ جل رہا تھا، دیوا جل رہا تھا. یہ دوست اپنے دوست کو ملنے آئے. ان کی آخری حالت چل رہی تھی. کچھ دیر کے اندر موت کا وقت آ گیا. وہ بیمار بزرگ کا انتقال ہو گیا. تو جو خبر لینے کے لیے آئے ہوئے تھے انہوں نے وہاں جو دیوا جل رہا تھا، چراغ، اس کو بجھا دیا اور بجھا کر کے کہنے لگے ابھی تک میرے دوست زندہ تھے، یہ گھر ان کا، یہ دیوا بھی ان کا، لیکن اب ان کا انتقال ہو گیا، اسی لیے اب یہ پورا گھر اور یہ دیوا اور اس میں جلنے والا تیل ان کا نہیں رہا، اب ان کے وارثداروں کا ہو گیا. اور وارثداروں کی پرمیشن کے بغیر میں چراغ اور دیوا جلا نہیں سکتا، اسی لیے انہوں نے فوراً دیوا بجھا دیا. اس سے اندازہ لگاؤ کہ وارثہ ویچنی کے بارے میں مسلم پرسنل لا کتنا اہم ہے کہ انسان کے مرتے ہی دیوے اور چراغ پر سے بھی اس کا حق ختم ہو جاتا ہے اور اب وہ وارثداروں کا ہو جاتا ہے. اس کی ایک دوسری مثال میں دوں. آپ کے پڑوس کے ایک گاؤں کا فورین کا واقعہ ہے، انڈیا کے باہر کا. بڑے آدمی تھے، دینی بہنیں سن رہی ہے، ان کو خاص سنانا چاہتا ہوں یہ واقعہ. ایک بڑے آدمی، دین کے کام کے، دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار، ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کی بیوی عورت بہت نیک اور دیندار، اس نے پہلا کام کیا گھر کے فریز کے اوپر تالا لگایا اور پھر 3 دن تک اپنے جیب کے پیسے سے ایک کیٹرنگ والے کو کھانے کا آرڈر دیا اور 3 دن تک تیار کھانا منگوا کر سگی ماں نے اپنے پیسے سے اپنی اولاد کو کھلایا. چوتھا دن آیا،
सब लड़के लड़की को बिठाया और बिठा करके कहा, देखो मेरी इद्दत तो 4 महीने 10 दिन तक चलेगी, लेकिन 3 दिन हो गए और हदीस के अंदर मरने वाले पर सोग मनाना तुम सब के लिए सिर्फ 3 दिन तक जायज है, चौथे दिन नहीं। लिहाजा तुम सब बैठो, ये तुम्हारे मरहूम बाप की प्रॉपर्टी, ये पैसे अभी के अभी तकसीम करो, आज शाम हो जावे, रात हो जाए, तकसीम के बगैर मैं तुमको उठने नहीं दूंगी। कैसी मां होगी वो। फिर उसने अपनी दीनदारी बताई कि तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हुआ, मैंने फ्रीज पे ताला मार दिया। क्यों? कि जब तक तुम्हारे अब्बा जिंदा थे, घर में खाने पीने की जितनी चीज है वो तुम्हारे बाप की थी, और इंतकाल हो गया, सब वारसदारों की हो गई, और सबके हिस्से में से मैंने खिलाना भी पसंद नहीं किया, इसीलिए मैंने अपने पैसे से 3 दिन खिलाया है, और अब तुम इसी वक्त बैठ करके वारसा वेचनी करो। ये बिल्कुल इस्लामी मुस्लिम पर्सनल लॉ का वारसा वेचनी का कानून उसी को कहते हैं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं बुजुर्गों, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का मसला कोई जज्बात का नहीं है, ये तो समझ करके जिंदगी में अमल लाने का मसला है। आज अक्सर मुसलमान इसकी हकीकत को समझ ही नहीं रही है, इसीलिए मैं आपको डिटेल में ये पॉइंट समझा रहा हूं। अब ये औरत कितनी नेक और दीनदार निकली कि उसने 3 ही दिन में पूरे वारसे की तकसीम करवा दी। अब उसका फायदा क्या हुआ? हर एक को उनका हिस्सा मिल गया, सब जोड़ मोहब्बत से रहते हैं और आराम से अपना अपना वारसा वो इस्तेमाल करते हैं। अब जनरली अपने यहां बाप के मरे हुए 10 साल, 20 साल, 50 साल निकल गए, लेकिन जॉइंट प्रॉपर्टी रखते, वेचनी नहीं करते, जिसके हाथ में जो आया वो लेके बैठा है और खा रहा है। झगड़ा अंदर अंदर बढ़ता है और फिर इतना खतरनाक झगड़ा होता है कि भाई भाई का मुंह देखता नहीं, बहन भाई का मुंह नहीं देखती, और भाई बहन का मुंह देखने तैयार नहीं, और इतने फितने होते हैं बाद में चल करके अल्लाह की पनाह। इसलिए कान खोल के सुन लो, आज की इस मजलिस का ये सबक लेकर के उठो, किसी का भी इंतकाल हो जाए, पहली फुर्सत के अंदर उसकी वारसा वेचनी कर डालने की। लोग क्या कहते हैं कि हम तो जोड़ मोहब्बत में मानते हैं कि सब साथ में चलने दो, इसमें जोड़ मोहब्बत रहेगा। मैं सवाल करता हूं मेरे दीनी भाइयों, क्या जोड़ मोहब्बत हमारी अकल से आएगा या अल्लाह के हुक्म पर अमल करने से आएगा? अल्लाह का हुक्म ये कि जैसे किसी का इंतकाल हो जाए फौरन वारसा वेचनी कर दो, उसी में जोड़ मोहब्बत है, और सब साथ में रखो, साथ में रखो, उसमें जोड़ मोहब्बत नहीं है, दुश्मनावट है, बैर है, बुग़्ज़ है। तीसरी एक बात सुना, एक आदमी का इंतकाल हो गया तो एक शौहर ने अपनी बीवी को ऐसा कहा था, तू तेरे बाप के यहां गई तो तुझे तलाक है, ऐसा कहा था। अब वो औरत के बाप का इंतकाल हो गया। अब कौन लड़की ऐसी हो कि जो बाप के जनाजे में नहीं जावे, लेकिन जनाजे में जावे तो खतरा इधर तलाक की तलवार लटक रही है। और मेरे मुसलमान भाइयों समझ लो, इस तरह अलट टप तलाक मत बोला करो, ये बहुत बड़ा गुनाह का काम है। इस तरह जो है बिला वजह छोटी छोटी बातों में तलाक तलाक की बातें हम लोग बोल देते हैं। अब कोई बात है कि इस तरह लड़की को कह देवे, बीवी को कह देवे कि तू तेरे बाप के घर गई तो तुझे तलाक, कितनी खराब बात है। हफ्ते में कम से कम 1 मर्तबा तो मां बाप को मिल सकती है औरत। अगर शौहर यूं कहे कि तेरे मां बाप मेरे घर में नहीं आ सकते, औरत बाहर जाकर के अपने मां बाप को मिलेगी, मिलने की इजाजत है उसके लिए, अपने मां बाप को मिलना।
لیکن اس گانڈے نے، پاگل نے اس طرح کی باتیں لوگ بول ڈالتے ہیں. کہا کہ تو تیرے باپ کے گھر گئی تو طلاق. اب باپ مر گیا، اب لڑکی کے لیے دو طرف، ادھر باپ کا جنازہ ہے، دوسری طرف شوہر نے یہ کہا ہے کہ باپ کے یہاں گئی تو طلاق. تو اس زمانے کے اندر ایک بہت بڑے عالم دین نے فتویٰ دیا، اس عورت کو کہو کہ جا تیرے باپ کے جنازے میں جا، منہ دیکھ، بیٹھ تیرے باپ کے پاس، تیری طلاق نہیں پڑے گی. سب لوگ حیران کہ شوہر نے تو کہا تھا کہ تیرے باپ کے گھر گئی تو طلاق، اور یہ مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ باپ کے گھر جاؤ پھر بھی طلاق نہیں پڑے گی، ایسا کیسا؟ تو اس مولانا صاحب نے فتویٰ دیا کہ جب تک اس کا باپ زندہ تھا اس باپ کا گھر تھا، باپ مر گیا تو اب وہ گھر باپ کا نہیں رہا، اب تو وارثداروں کا ہو گیا. اسی لیے لڑکی جو وہ گھر میں جائے گی باپ کے گھر میں نہیں جائے گی، وہ تو اپنے ہی وارثے کے حصے والے گھر میں جائے گی. اسی لیے اس لڑکی کو طلاق نہیں پڑے گی. یہ سمجھو اسلامی پرسنل لا کتنا امپورٹنٹ، کتنا باریک ہے. کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے مال میں سے پہلے کفن دفن کرنے کا. اور اپنے انڈیا میں اللہ کا بہت شکر ہے، جنرلی قبر مفت میں ملتی ہے، پیسے اپنے کو دینے نہیں پڑتے. ورنہ یہاں سے باہر جو نکلے تو قبر بھی مہنگی پڑے گی. 2000 پاؤنڈ، 3000 پاؤنڈ، 4000 پاؤنڈ کی قبر ملتی ہے. اسی لیے بہت سے لوگ بیچارے کے پاس ایک ساتھ پیسے نہیں ہوتے تو وہاں قبر میں بھی ہفتے والی اسکیم چلتی ہے. اپنی یہاں گاڑی ہفتے پر ملتی ہے تو وہاں قبر بھی ہفتے پر ملتی ہے بیرون کے ملکوں میں، کہ اتنی مہنگی قبر ہے کہ ہفتے کی اسکیم کے 10 پاؤنڈ، $10 جمع کراؤ، پوری قبر کی قیمت جمع ہوئے وہاں تک. تو اپنے یہاں تو الحمدللہ وقف اتنے زیادہ ہے کہ قبرستان کے اندر قبر فری میں ہوتی ہے. لیکن مرنے والے کا کفن کا، دفن کا جو خرچہ ہوئے اس میں کھلانے کا خرچہ نہیں آتا. یاد رکھنا کہ مرنے والے کے اوپر جو بھاتی کھلاتے ہیں، زیارت کا کھلاتے ہیں، فاتحے کا کھلاتے ہیں، وہ خرچہ اس میں نہیں آئے گا. کفن دفن کا خرچہ آئے گا، وہ اس کے مال میں سے نکالنے کا. پھر مرنے والے کا کوئی قرض ہوئے تو وہ قرض چکانے کا. لوگ کیا کرتے ہیں کہ مرحوم کا قرضہ نہیں چکاتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس کے مال میں سے قرضہ چکاؤ اور قرضہ چکا کر کے پھر آگے چلو. اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے وصیت کا. یہ بھی مسلم پرسنل لا سمجھو. وصیت کے بارے میں کیا مسلم پرسنل لا ہے؟ وصیت مرنے والے نے اگر کی ہے تو 1/3 میں، 1/3 میں، 1/3 میں وصیت چلے گی، اس سے زیادہ وصیت چلے گی نہیں. یہ وصیت کا امپورٹنٹ مسلم پرسنل لا ہے کہ وصیت صرف 1/3 میں، 1/3 میں، 1/3 میں چلے گی، اس سے زیادہ میں چلے گی نہیں. اب کوئی مرتے مرتے بیٹوں نے زندگی کے آخری دنوں میں خدمت نہیں کی تو بڈھا مرتے مرتے سوچے کہ ان سب کو میں سزا کر کے مروں، تو مرتے مرتے بولتا ہے کہ میری جتنی زمین ہے، جتنے مکان ہیں، جتنے پیسے ہیں، سب مدرسہ مفتاح العلوم میں وقف ہے. تو وقف نہیں چلے گی، صرف 1/3 میں چلے گی، اس سے زیادہ نہیں چلے گی. وصیت. دوسری بات سمجھو، وصیت کا ایک بہت امپورٹنٹ مسلم پرسنل لا سمجھو، جس کی وجہ سے آج ہمارے گاؤں گاؤں کے گھر گھر میں جھگڑے ہیں. قانون معلوم نہیں، مسلم پرسنل لا ہم جانتے نہیں. اس لیے وہ کیا ہے؟ حجۃ الوداع میں جب زندگی کا آخری حج حضور نے کیا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے اندر جو بیان کیا تھا، اس بیان میں حضور نے اعلان فرمایا تھا، الا لا وصیت لوارث، الا لا وصیت لوارث. یعنی
جو شریعت کے قانون میں، قرآن کے قانون میں وارثدار بنتے ہیں، ان وارثداروں کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ ذرا سمجھو اس مسئلے کو۔ یہ ہے مسلم پرسنل لا کا امپورٹنٹ قانون کہ جو وارثدار بنتے ہیں ان وارثداروں کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ اب دیکھو وارثدار میں ہے نا، ذوی الفروض ہیں، اسبات ہیں، ذوی الارحام میں ہیں۔ اب ذوی الفروض کس کو کہتے ہیں؟ ایسے رشتہ دار کو کہتے ہیں، مرنے والے کے ایسے رشتہ دار کہ جن کو وارثہ ملے گا ہی ملے گا، ہر حال میں ملے گا، کوئی ان کو وارثہ دینے لینے سے محروم نہیں کر سکتا۔ ان کو جو ہے ذوی الفروض کہا جاتا ہے، خصوصی حقدار، خصوصی حصہ لینے والے، جن کا حصہ اللہ نے قرآن میں متعین کر دیا کہ جن کو کوئی روک ہی نہیں سکتا، اس کو کہا جاتا ہے ذوی الفروض۔ ان ذوی الفروض کے اندر 17 حالتیں عورتوں کی ہے اور 6 حالتیں مردوں کی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم لوگ اسلامی لا کو جانتے نہیں، مسلم پرسنل لا، اسی لیے لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ مسلمان عورتوں پر جو ظلم اور اتیاچار ہو رہے، میں تو ان کے مجمع میں جا کر کے بولتا ہوں کہ مسلمان عورتوں پر ظلم اتیاچار کون سا؟ یہ مذہب ہے اسلام کہ جس میں عورتوں کو 17 حالت کے اندر ذوی الفروض بنایا گیا اور ان کو میراث میں حصہ دیا گیا باقاعدہ۔ وہ عورت نہ کہے تو بھی ملے گا، اور مرد کی تو صرف 6 حالت آتی ہے میراث لینے کی۔ تو ہمارے مسلم پرسنل لا نے 17 صورت میں عورتوں کو میراث دلوائی ذوی الفروض ہونے کی حیثیت سے۔ اس میں چھٹی ہو ہی نہیں سکتی کسی کو۔ اور یاد رکھنا 3 عورتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہر حال میں میراث ملے گی۔ ایک مرنے والے کی ماں اگر زندہ ہو تو اس کو میراث کا حق لینے سے، وارثے کا حق لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کان کھول کے سن لو مسلمان بھائیوں، ابا کے مرنے کے بعد ماں کا حصہ بھی فرضیات ہے۔ کوئی بیٹا یوں کہے ماں تو ہمارے ساتھ گھر میں رہتے ہیں، ماں کی تو ہم خدمت سیوا چاکری کرتے ہیں، ماں کا حصہ کائی کو دینے کا؟ تو بہت بڑی غلطی میں ہے۔ تو اگر تیری ماں کی خدمت کرتا ہے تو بیٹا ہونے کے ناطے سے خدمت کرتا ہے، ثواب لینے کے لیے خدمت کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے خدمت کرتا ہے، لیکن ماں کو وارثے کا حصہ الگ سے دینا پڑے گا، نہیں دے گا گنہگار بنے گا۔ دوسری عورت جس کو ہر حال کے اندر حصہ ملے گا وہ ہے بیٹی۔ بیٹی کو حصہ ملے گا ہی ملے گا مرنے والے کی۔ اور بہت سے بھائی کیا کرتے ہیں کہ بہن کو تو ابا نے شادی کے وقت کے اوپر اتنا سونا چڑھا دیا تھا، اسی لیے بہن کو وارثے میں حصہ نہیں دینا ہے۔ بہن سسرال گئی تھی تو اتنا سارا مال، اتنے شہر ابا نے دیے تھے، اسی لیے بہن کو وارثہ نہیں دینے کا۔ وہ بھائی ظالم ہے جو بہنوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے۔ اور بہت سے بھائی ایک دوسری غلطی کرتے ہیں، کیا؟ بہن کے پاس جائیں گے، بہن وارثوں معاف کر ہی دینے، بہن وارثوں معاف کر ہی دینے۔ بہت سے ہوں گے تو کہا صحیح کروا لائیں گے، پہلے سے لکھوا کے لے کے جائیں گے، بہن جا کے صحیح کر ہی دینے۔ یہ مفتیان کرام بیٹھے، پوچھ لو، جو پراپرٹی، زمین، کھیتی، مکان جو تقسیم ہو سکتی ہے، ایسی پراپرٹیوں میں اگر بہن کا حصہ بتائے بغیر مجملن معافی مانگ لوگے، لکھوا لوگے، کان کھول کے سن لو، معاف نہیں ہوگا، معاف نہیں ہوگا، معاف نہیں ہوگا، بہن کا حصہ باقی ہی رہے گا۔ یہ شریعت کا، یہ ہے مسلم پرسنل لا۔
یہ کوئی جذبات کی باتیں نہیں، یہ تو سمجھ کے اپنانے کی چیزیں مسلم پرسنل لا۔ تو آج ہم مسلمان ہی نہیں جانتے تو پھر غیروں کے سامنے لڑائی کیا لڑیں گے؟ مسئلہ یہ ہے اصل تو۔ تیسری عورت بیوی ہے مرنے والے کی، مرنے والے کی بیوی کو بھی ہر حال میں حصہ ملے گا مرنے والے کے اس میں سے، اس کو بھی ذوی الفروض کہا جاتا ہے۔ یہ 3 عورتیں ہو گئی جن کو کمپلسری، اور 3 مرد ہے جن کو مرنے والے کی مال میں سے حصہ ملے گا، باپ کو، شوہر کو اور بیٹے کو۔ یہ 3 کو کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ ماں مر گئی تو اس مرنے والی عورت کا باپ، مرنے والی عورت کا بیٹا اور مرنے والی عورت کا شوہر، یہ تینوں ذوی الفروض بنتے اور ان کو بھی میراث کے اندر حصہ دیا جائے گا۔ تو جن کے لیے قرآن میں حصہ بیان کیا گیا وہ ذوی الفروض، ان کو وارثے میں حصہ ملتا ہے، اسی لیے ان کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، یہ حضور نے اعلان کیا۔ اب جھگڑے کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ ایک بھائی یہ کہے گا باوا مرہرو آ کھیترنو کہ گیلا، باوا منے آ گھر لکھینے دے گیلا، باوا مرہرو آ کہ گیلا، آ ساکسی، ساکسی نہیں تو میں ہمڑے لو۔ بس یہ ہے فتنے کی جڑ۔ تو کان کھول کے سن لو، اگر ابا جان کہے گئے، 2 گواہ کی حاضری میں کہے گئے، لکھان دے گئے، اس کو چولہے میں جلا دینا، وہ کام نہیں آئے گا۔ وہ رد باطل، بول گئے وہ بھی رد باطل، گواہوں نے سنا وہ بھی رد باطل، لکھ کے دے گئے وہ بھی رد باطل۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارثہ ویچنی کا جو مسلم پرسنل لا بتلایا وہ یہ ہے کہ لا وصیت لوارث، وارثدار کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ اب جھگڑے یہی ہو رہے ہیں، ابا میرے لیے یہ کہہ گئے تھے، مجھے یہ دینے کے لیے کہہ گئے تھے، میرے لیے لکھان کر گئے تھے، تو یہ چیز معتبر ہے ہی نہیں۔ اس میں تمام ورثاء کی رضامندی ہو تو کچھ رستہ نکلے گا، لیکن ورثاء رضامند ہوتے تو جھگڑا ہی تھوڑا ہوتا۔ جھگڑا ہونا علامت ہے کہ سب رضامند نہیں ہے۔ اس لیے ایک امپورٹنٹ قانون سمجھو مسلم پرسنل لا وارثہ ویچنی کا، کہ جو حصے دار ہے ان کے لیے وصیت جائز نہیں، پارکوں کے لیے وصیت جائز ہے، وہ بھی 1/3 کے اندر، 1 ثلث میں۔ آگے بات سمجھو، شریعت نے جو وارثہ ویچنی کا قانون بتلایا وہ قانون اتنا اچھا بتلایا ہے کہ اس میں لوگوں کا فائدہ ہے۔ اتنے زیادہ رشتہ دار کو بھی نہیں دلوایا کہ سب کو قبر جتنی زمین بھی نہیں ملے۔ اگر یوں کہا جاتا کہ سب رشتہ داروں میں وارثہ ویچنی کرو تو ایک زمین میں کسی کو قبر جتنی جگہ بھی نہ ملے۔ ہمارے یہاں ایک پراپرٹی کا مسئلہ چل رہا ہے، تو مجھے ان کے وارثداروں نے ذمہ داری سونپی تھی، تو میں وارثائی کی تحقیق کرنے نکلا۔ کئی دن تو لگے وارثائی کی تحقیق میں۔ تحقیق میں نے کی تو ہمارے یہاں پونا اورواڑ محلہ اس میں وارثدار بنتا تھا، پونا اورواڑ محلہ وارثدار بنتا تھا۔ پھر ایک دن میں تحقیق کے لیے بڈھوں کے پاس گھوم رہا تھا تو ایک مرحوم ہو گئے، ایک بوڑھے میاں، اس دن عشاء میں مجھے ملے، مفتی صاحب پہلے تمہیں بدو خبر کاٹتا છે ને તો મને બી જરાક પૂછજો, અમારો બી લાગતું છે એમાં, મારા પાસે આખી હિસ્ટ્રી છે کہ અમારું بھی એમાં લાગતું છે۔ تو میں نے کہا اب تو جو تھوڑا حصہ باقی تھا وہ بھی پورا ہو گیا، مکمل اورواڑ کا اس میں لگنے والا ہے۔ اب جو ہم تقسیم کرنے بیٹھیں گے تو وہ زمین کو قبرستان ہی بنانا پڑے گا، اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہے ہی نہیں کہ سب کو کہو وہاں دفن ہو، یہی اس کا آخری راستہ ہے۔ خیر، تو شریعت نے وارثہ ویچنی ایسی بھی نہیں رکھی کہ سب رشتہ داروں کو ملے، دور کے بھی وہ بھی، ان کو تو صرف اپنے شادی اور میت کے وقت تھوڑا بہت یاد کر لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ سگائی، ان کے ساتھ یہ سگائی، موت میت میں اطلاع اور شادی کے اندر اطلاع، بس اس کے آگے وارثائی میں نہیں۔ وارثائی میں تو ایک دم کلوز الاقربون، جو قریب کے رشتہ دار ہیں
ان کو ہی وارثہ ویچڑی کا حصہ ملے گا. دوسری بات، شریعت یہ چاہتی ہے کہ مال کا رولنگ ہوئے، روٹیشن ہوئے، مال چلتا رہے، ایک جگہ مال رک نہیں جاوے. آپ جانتے ہو کہ کتنا ہی اچھا پانی ہوئے لیکن ایک جگہ جمع ہوگا تو آج نہیں تو کل وہ پانی میں سڑان آئے گی، بدبو آ جائے گی، اس میں کچرا آ جائے گا، لیل آ جائے گی. اور پانی چلتا رہے، تھوڑا چلے تو بھی وہ صاف ستھرا رہے گا. زیادہ پانی ایک جگہ رکے بدبودار ہو جائے گا، اور کم پانی چلتا رہے اچھا رہے گا. شریعت یہ چاہتی ہے کہ مال ایک جگہ رک نہیں جاوے، وہ چلے تاکہ صاف ستھرا رہے، برکت والا رہے. اس لیے شریعت نے وارثہ وینچنی رکھی کہ مرنے والے کے پاس تھا، اب اس کی اولاد کے پاس، پھر اس کی اولاد کے پاس، یہ رننگ چالو رہے، دوڑ چالو رہے، اور مال کے اندر برکت رہے اور مال کے اندر گندگی میل اور کچیل نہیں آوے. اسی لیے آپ دیکھ لو اس بات کو، جہاں وارثہ ویچڑی نہیں ہوتی اور مال ایک ہی جگہ رہتا ہے وہاں بدبو اور گندگی مال میں پیدا ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لو دنیا میں کہ سب وارثدار پھر ایسے لڑیں گے جھگڑیں گے کہ پراپرٹی آگے چلتی نہیں، نہ یہ بیچ سکتا ہے نہ وہ خرید سکتا ہے، نہ اس کو فائدہ نہ اس کو فائدہ. اسی لیے شریعت نے ایسی اس کی تقسیم رکھی کہ مال آگے چلتا رہے. دوسری ایک بات سمجھو، مسلم پرسنل لا وارثہ ویچڑی میں مما قل منہ او کثر، کہ مرنے والے کا مال تھوڑا ہو کہ زیادہ ہر ایک کو تقسیم کرنا ہے، ہر ایک کی ویچنی کرنی ہے. ایک چیز بھی کوئی ایک اولاد زبردستی اپنے پاس رکھ سکتا نہیں ہے. ایک چیز بھی اپنے پاس چھپا کے رکھ لی یا دھوکہ دے کر رکھ لی تو کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا. اب اس میں ایک بات ہے جو قرآن کا قانون ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. بہت سی حالت میں مرد کو ڈبل ملتا ہے، عورت کو سنگل ملتا ہے. ایک قانون یہ، لیکن یہ بھی یاد رکھنا بعض حالات میں ایکول برابر برابر ملتا ہے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی. اور بعض حالات تو ایسے عورتوں کو زیادہ ملے گا مرد کو کم ملے گا. ایسے بھی حالات ہے، تینوں طرح کے حالات ہیں. مرد کو ڈبل عورت کو سنگل، مرد عورت کا برابر برابر، یا عورت کو زیادہ مرد کو کم. ہر طرح کے حالات وارثہ ویچڑی کے، لیکن زیادہ تر کیا ہے مرد کو ڈبل عورت کو سنگل. جیسے بھائی اور بہن ہو تو بھائی کا ڈبل بہن کا سنگل. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ایسا کیسا بہن کو آدھا اور بھائی کا ڈبل. یہ سوال وہ لوگ کرتے ہیں جو بہن کو بالکل نہیں دیتے، ایسے لوگ سوال کرتے. آج بھی بہت سے مذہب دھرم دنیا میں ایسے ہیں کہ اس میں عورتوں کے لیے کوئی حصہ ہی نہیں ہے. مرنے والے کی بیٹی کا، بیوی کا کوئی حصہ قانونی طور پر نہیں ہے. وہی لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی یہ مسلم پرسنل لا کے اندر عورت کو آدھا اور لڑکوں کو ڈبل ایسا کیوں؟ ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو مرد کی جواب داری زیادہ اس لیے اس کو مال بھی زیادہ، عورت کی جواب داری کم اسی لیے جو ہے عورت کو حصہ بھی کم. آپ جانتے ہو نا کہ ایک مرد کو کتنی ساری ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے. پہلی ذمہ داری خود اپنا خرچہ، مرد کا اپنا خرچہ پورا کرنا. دوسری ذمہ داری اپنے بیوی بچوں کا خرچہ. تیسری ذمہ داری بوڑھے ماں باپ کا خرچہ. چوتھی جواب داری خاندان میں کوئی معذور ہو تو اس کا خرچہ. اتنی ساری ذمہ داری مرد کے اوپر آئی تو پھر مرد کو اگر زیادہ دے
اور عورت کو کم دیوے، اس میں کون سا قصور ہو گیا؟ مرد کی اتنی ساری جوابداری، اتنے سارے خرچے اس کو اٹھانے کے، اس لیے مرد کو، بھائی کو ڈبل، بہن کو سنگل۔ اب ایک بات اور سمجھو اس کے اندر، اگر کوئی عورت مالدار ہے اور وہ مالدار عورت اپنا خرچہ خود چلا سکتی ہے، لیکن وہ کہے اپنے شوہر کو میرا خرچہ مجھے چاہیے ہر مہینے ٹائم ٹو ٹائم، تو شوہر کو دینا پڑے گا۔ بیوی کروڑ پتی بن جاوے، لکھ پتی بن جاوے، پھر بھی شوہر کی جوابداری ہے کہ بیوی کہے کہ نہیں خرچہ لاؤ، تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ خرچہ دینا ہی پڑے گا۔ اب اتنا بھاری مسلم پرسنل لا ہے کہ بیوی کروڑ پتی ہو جاوے تو بھی شوہر کی جوابداری خرچہ دینے کی ہے، تو پھر بتاؤ اگر مرد کو ڈبل اور عورت کو سنگل حصہ ملے، اس میں کون سا قصور ہو گیا؟ دوسری خاص بات یہ سمجھو کہ اگر یہ عورت کنواری ہے تو باپ کے گھر میں ہے، باپ خرچہ اٹھا رہا تھا، شادی کرے گی شوہر خرچہ اٹھائے گا، اور خدا نہ خواستہ طلاق ہو گئی تو ہمارا مذہب تو اتنا اچھا مذہب ہے کہ طلاق کے بعد بھی ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے تعلق ختم تھوڑا ہی ہو جاتا ہے۔ طلاق کے بعد باپ کے پاس آ سکتی ہے، باپ خرچہ اٹھائے گا، بھائی اس کی خدمت کریں گے، اتنے سارے آوک کے سادھن ہیں اس عورت کے لیے۔ اسی لیے شریعت نے یہ کہا کہ عورت کو سنگل، یعنی بیٹی کو سنگل اور بیٹے کو ڈبل حصہ، یہ بالکل انصاف کے مطابق ہے۔ اب آپ سوچ لو کہ ایک عورت شادی کر کے چلی گئی، باپ مرا وہاں سے بھی حصہ، شوہر مرا وہاں سے بھی حصہ، اور اس کے ذمے جوابداری خرچے کی کوئی نہیں، تو اتنا سارا مال لے کے وہ جائے گی کہاں؟ آخر کے اندر اس کو نہر زبیدہ کھلوانی پڑے گی، اور کیا کرے گی وہ؟ نہر زبیدہ جانتے ہو نا، عمرے میں جاتے ہیں، حج میں جاتے ہیں تو زیارت میں لے جاتے ہیں، تو زیارت میں عرفات بھی لے جاتے ہیں، تو عرفات میں آپ کو ایک نہر کی دیوار بتلاتے ہیں۔ ہماری دینی بہنیں سنیں اس چیز کو، مکہ میں، عرب میں پانی نہیں ہے، یہ تو ایک زمزم قدرتی چیز ہے، تو زمزم تو پینے کے کام آتا ہے، نہانے دھونے سارے کام کے لیے پانی مکہ میں نہیں ہے۔ یہ تو اس وقت سعودی گورنمنٹ دریا کا پانی میٹھا کرتی ہے مشینوں کے ذریعے سے، بڑے بڑے مشین ہیں کہ جس میں فلٹر کر کے حاجیوں کو دیتے، ورنہ آج تک یہ مشین کہاں تھے؟ نہیں تھے۔ تو ایک بہت نیک عورت گزری ہے، خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون۔ اس زبیدہ خاتون نے بغداد سے لے کر کے مکہ تک اپنے پیسے سے نہر کھدوائے، اور بغداد سے پانی مکہ آتا تھا حاجیوں کی خدمت کے واسطے۔ تو بہنوں کو اتنا سارا حصہ ملے گا، ابا مرے وہاں سے بھی ملا، شوہر مرے گا وہاں سے بھی ملا، مہر کی رقم بھی ملی، اتنی ساری چیزیں ملی، تو پھر وہ عورت کرے گی کیا؟ جوابداری خرچے کی کچھ نہیں، اور اتنا سارا ملا، اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے، جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایکس پریزیڈنٹ ہیں، بہت بڑے عالم دین، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب سمان سول کوڈ کی بات اٹھی تو اندرا جی سے ملاقات ہوئی، اس زمانے میں اندرا گاندھی بھارت کی وڑا پردھان تھی، تو ملاقات کے وقت تو اس کو سمجھایا بیٹھ کر کے کہ دیکھو ہماری شریعت کے اندر ایک عورت کو باپ کی میراث ملے گی، شوہر مرے گا شوہر کی میراث ملے گی، بعض حالات میں بھائی کی طرف سے بھی حصہ ملے گا، اور اس عورت پر خرچے کی کوئی ذمہ داری نہیں، جب تک باپ کے گھر میں ہے، کنواری ہے، باپ خرچہ اٹھاوے، شادی کر کے سسرال چلی گئی شوہر خرچہ اٹھاوے، اتنے سارے اس کے آوک کے سادھن ہیں، اوپر سے مہر کی رقم بھی۔ تو پھر اندرا جی خود بولنے لگی، او ہو اتنا سارا مسلمان عورتوں کو ملتا ہے مال کا حصہ، تو پھر میں جو ہے اپنے اس فیصلے کو ریٹرن لیتی ہوں کہ طلاق کے بعد، عدت گزرنے کے بعد
اس کے خرچے کو کمپلسری شوہر پر نہیں کرنا چاہیے. اس نے اسی وقت اپنا ارادہ موقوف کر لیا تھا. یہ حضرت مولانا علی میاں صاحب نے اندرا گاندھی سے جو فیس ٹو فیس بیٹھ کر کے بات ہوئی تھی اس کا پورا قصہ نقل کیا ہے. تو جو بھی عقل مند ہوشیار اسلام کے اس سسٹم کو سمجھے گا وہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا کہ عدت کے بعد بھی اس کو خرچہ ملنا چاہیے. ہماری دینی بہنوں کو ہم ایک بات کہیں گے کہ بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی ہے اس شریعت کے اندر تمہارے لیے بھلائی ہے، عزت ہے، خیر ہے، اسی کے اندر دنیا آخرت کی فلاح اور بہبودی اور کامیابی ہے. یہ باتیں ہمارے مسلم پرسنل لا کے متعلق جو وارثہ وینچنی کا جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے اس کے لیے یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتلائی. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وارثہ وینچنی علم فرائض سیکھو، لوگوں کو سکھلاؤ، یہ علم کا آدھا حصہ ہے. اس لیے کہ جتنا علم ہے ایک حصہ زندگی کا، ایک حصہ مرنے کے بعد کا. اسی لیے پورا وارثہ وینچنی کا جو سسٹم ہے یہ پوری ایک آدھی سسٹم ہے شریعت کے قانون اور شریعت کے مسئلے مسائل کی. اب اس کی کچھ بڑی بڑی باتیں میں نے آپ کو بتائی، زیادہ ڈیٹیل اس کے اندر. آسان بات یہ ہے کہ جب کسی کے گھر کے اوپر کسی کا انتقال ہو جائے فوراً کسی مفتی صاحب کے پاس پہنچ جاؤ اور ان کو کہہ دو یہ پیسے ہیں، اتنی زمین ہے، اتنے برتن ہیں، اتنے جانور ہیں، ہم اتنے بھائی بہن اور ہماری اماں ہیں، بس اتنے حصے دار ہیں، آپ شریعت کے قانون کے مطابق تقسیم کر کے دے دو، ہم بانٹ لیں گے اور اسی میں اللہ برکت عطا فرمائیں. یہ اس کا بہترین طریقہ کہ انتقال کے بعد کسی عالم کے پاس، مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کر کے شریعت کے قانون کے مطابق فوراً وارثہ وینچنی کرا لینے کی. اور یہ تو جو ہے نا اللہ تعالی کی بھی جو ہے عجیب شان ہے. جب اپنے یہاں لینڈ کے لا آئے، زمین کے قانون، تو میں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں. اسی لیے کہ ابھی تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اتنے سخت قانون ہو گئے کہ ایک بھی وارثدار کو چھپایا تو یہ تو نان بیلیبل جو ہے اس کے لیے جیل ہے، کہ اس کو جیل کی سزا ہوتی، کرمنل قانون اس کے اوپر لگتا ہے. تو میں اپنی دینی بہنوں کو کہوں گا کہ وارثہ وینچنی کا حصہ لو اپنا، چھوڑو مت اس کو، اور لینے کے بعد پھر چاہے تو بھائی کو ہدیہ دے دو، مسجد مدرسے میں دے دو، خیرات کے کام میں دے دو، اور یہ تمہارا شرعی اعتبار سے بھی حق بنتا ہے اور آج کے قانون کے اعتبار سے بھی یہ حق بنتا ہے. اللہ سب مسلمانوں کو اس وارثہ وینچنی والے مسلم پرسنل لا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت اہم اور ضروری چیز ہے. تمام بھائیوں بہنوں نیت کر لو کہ شریعت کے قانون کے مطابق ہم لوگ وارثہ وینچنی کرائیں گے. ایک بات یہ. اب میں دوسرے ٹاپک پر آتا ہوں، مسلم پرسنل لا کے بارے میں، کہ بھئی یہ مسلم پرسنل لا ہے کیا چیز. ہماری جو شریعت ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ قصے بھی بیان کیے پچھلے نبیوں کے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کی باتیں بھی بیان فرمائی. لیکن قرآن میں، حدیث میں جو لا، قاعدے، قانون، مسئلے، مسائل بیان کیے گئے اسی کو کہا جاتا ہے مسلم پرسنل لا. قرآن میں، حدیث میں، اجماع میں، قیاس میں جو قانون، جو مسئلے، مسائل، لا بیان کیے گئے اس کو کہتے ہیں مسلم پرسنل لا. اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں ایک مسلمان کی عبادت کے قانون بھی آتے ہیں، معاشرت، سماجی زندگی کے قانون بھی آتے ہیں، معاملات، تجارت، کاروبار، لین دین کے قانون بھی آتے ہیں، اخلاقی زندگی کے قانون بھی آتے ہیں. جتنے بھی قانون آتے ہیں ان سب کو کہا جاتا ہے مسلم پرسنل لا. اسلامک شرعی لا، شریعت لا، شرعی قانون اس کو کہا جاتا ہے. پھر دوسری چیز، ہمارے بھارت دیش کے بندارن کے اعتبار سے
मुस्लिम पर्सनल लॉ किसको कहते हैं? हमारे भारत देश के बंधारण में जब मुस्लिम पर्सनल लॉ का लफ्ज बोला जाएगा, कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ का लफ्ज बोला जाएगा, संसद में, पार्लियामेंट में, अदालत में, हुकूमत में जब मुस्लिम पर्सनल लॉ का लफ्ज बोला जाएगा तो उसका मीनिंग ये होगा कि खानदान, कुटुंब के मुताल्लिक 16 या 15 मसले, उन 15-16 मसलों को जिसको भारत के बंधारण ने मान्यता अता फरमाई, उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ कहा जाता है। कि एक मुसलमान का जो कुटुंबिक झगड़ा होता है, निकाह है, तलाक है, परवरिश है, मीरास है, खुला है, मुबारात है, इला है, जिहार है, इसके जो 15-16 मसले, इस 15-16 मसलों का नाम आज की अदालत, बंधारण की जुबान में उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ कहा जाता है। तो ये दोनों चीज का फर्क अच्छी तरह समझ लो कि हमारी शरीयत के जितने भी कानून हैं, अकाईद, इबादत, मामलात, माशरत, अखलाक, वो है असल मुस्लिम पर्सनल लॉ। और भारत सरकार के बंधारण, देश के बंधारण के एतबार से मुस्लिम पर्सनल लॉ कहा जाएगा जो हमारे कुटुंबिक झगड़ों के मुतालिक, फैमिली मैटर जिसको कहते हैं, उसके मुतालिक जो 15-16 मसले जिसको भारत के बंधारण ने 1937 के अंग्रेजों के बनाए हुए शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, फैमिली लॉ, शरीयत लॉ, उस हिसाब से जिन 15-16 मसलों को मान्यता दी उसको कहा जाता है मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब हो रहा है क्या? अब मैं आपको झगड़े की जड़ समझाऊं, वो भी समझ लो। ये जो समान सिविल कोड की बात चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल कोड, तो अकेले मुसलमानों को नहीं लगती। एक बात ये भी समझ लेना, सिर्फ अकेले मुसलमान को नहीं लगती। इस देश में रहने वाले जितने भी धर्म के मानने वाले हैं, उन तमाम लोगों को समान सिविल कोड का फितना लगता है, सबको लगेगा। समान सिविल कोड का मतलब क्या? जितने भी धर्म के मानने वाले, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, कोई भी धर्म का मानने वाला हो, हिंदू हो, उसको अपनी जो प्रणालिका है, अपने जो रीत रिवाज है, अपने जो कायदे कानून है, वो छोड़ करके सरकार जो बनाएगी उस पर अमल करना पड़ेगा। उसको कहा जाता है समान सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड उसको कहा जाता है। अब ये जो समान सिविल कोड आएगा तो बुद्ध लोगों को अपने मजहब के कानून छोड़ने पड़ेंगे, ईसाइयों को अपने मजहब के कानून छोड़ने पड़ेंगे, हर धर्म वाले को अपने अपने धर्म के कायदे कानून छोड़ देने पड़ेंगे और सरकार जो बनाए उसके ऊपर चलना पड़ेगा। ये है समान सिविल कोड का मतलब। अब इसमें एक बात समझे, दूसरे मजहब वालों की हकीकत में डिटेल में हम नहीं जाते, हम अपने मजहब की बात करें। आप सब जानते हैं कि हमारे मजहब के जितने भी कायदे और कानून हैं ये अल्लाह के बनाए हुए हैं, किसी इंसान के बनाए हुए नहीं, अल्लाह के बनाए हुए कानून हैं। और देखो, जब कोई कानून बनाना हो तो उसके लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक है इल्म और दूसरा है इंसाफ, जानकारी। अब एक इंसान दूसरे इंसान की जरूरियात को जानता नहीं कि इसकी जरूरत क्या, तो जब एक इंसान दूसरे इंसान की जरूरियात को जानता नहीं तो फिर उसको क्या हक पहुंचता है कि वो दूसरे इंसान के लिए कोई कानून बनावे। आपके यहां कोई मेहमान आए, मेहमान को चाय की जरूरत है, लेकिन आप उसके सामने ले जा करके फलूदा रख देवे, तो मेहमान क्या कहेगा? फलूदा है तो बहुत अच्छा, लेकिन मुझे तो चाय की तलब थी। तो एक इंसान दूसरे इंसान की जरूरत नहीं समझ सकता, तो जरूरत को समझे बगैर कानून कैसे बनावे? और हर इंसान अपनी जरूरत के चक्कर में रहता है, अपने फायदे के चक्कर में रहता है, अपने स्वार्थ के चक्कर में रहता है। तो कोई इंसान किसी इंसान के लिए
قانون بنانے کا حق نہیں رکھتا. دوسری خاص بات سمجھو، قانون بنانے والے میں عدل و انصاف ہونا چاہیے. اس کے بغیر کوئی آدمی صحیح قانون نہیں بنا سکتا. ہمارے یہاں ایک بوڑھے میاں تھے، انتقال کر گئے وہاں نواپور کے اندر. وہ بوڑھے میاں کی بات کیا تھی، بیچارے کو انہوں نے گاؤں کے جماعت نے ان کو جواب داری دی تھی کہ مسجد کے بورڈ پر آپ کو ہر ہفتے نئی حدیث لکھ دینے کی. ان کی رائٹنگ بہت اچھی تھی، تو وہ سارے رسالے کتابیں پڑھے اور اس میں سے کوئی بات آرٹیکل پڑھ کے مسجد کے بورڈ پر لکھ دے رہے. ہر جمعہ کی شام کو وہ بدل ڈالے. ایک مرتبہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے کنٹینیو اسلام ماں باپ نہ حق کو ویسے ضروری جانکاری. 6 مہینے تک ٹاپک ہی پورا نہیں ہوتا، ایک کے بعد ایک وہ لایا ہی کرے. تو ایک دن لوگوں نے پوچھا کہ چاچا ہوں پہلو ماں باپ نہ حق اور وہ ہٹو ج نہیں. تو پتا چلا کہ ان کے بیٹے ان کو پریشان کرتے تھے، تو اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے پورے گاؤں کو وہ پڑھا رہے کہ بھائی ماں باپ نہ حق کو وانچو. یہ انسان کے سوارتھ کا حال ہے کہ انسان اپنے سوارتھ کی سوچتا ہے. آج یہی ہو رہا ہے، ہر ایک کو اپنا پیٹ بھرنا، جیب بھرنی، اور ہر ایک کو اپنی نسلوں کی زندگی بھرنی، کوئی کسی کا فکر مند نہیں. تو پھر جب انسان میں عدل نہیں، انصاف نہیں، تو وہ کیسے قانون بنانے کا حق رکھتا ہے؟ قانون بنانے کے لیے بنیادی ذمہ دار ضرورت علم، وہ علم جو اللہ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتا. اسی لیے قانون بنانے کا حق بھی اللہ کو. اللہ نے مخلوق بنائی، اپنی مخلوق کو اللہ جانتے، ان کی ضروریات کو جانتے. اسی لیے اپنے بندوں کی مخلوق کی ضروریات کو سامنے رکھ کر کے اللہ نے جو قانون بنا دیے وہ اٹل ہے، وہ پھیر پھار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. دنیا میں انسان کی ایک خرابی کیا ہے؟ اپنی عقل سے ایک قانون بنائے گا، تھوڑے دن بعد پتا چلا کہ یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، تو کہا چلو قانون بدلو اور نیا قانون پاس کرو. یہ انسان کا حال ہے. آج ایک قانون بنائے گا، تھوڑے دن میں وہ قانون کو بدل ڈالے گا. یہ انسان کی عقل کا حال. بہت سی جماعت کی جماعت بیٹھ کے ایک ٹھہراؤ پاس کرے گی، 2-4 برس کے بعد لگا، بعض مرتبہ 2 مہینے میں ہی لگا، بعض مرتبہ 2 دن میں لگا، بعض مرتبہ تو 2 گھنٹے میں لگا کہ جماعت نے ٹھہراؤ پاس کیا وہ صحیح نہیں، بدلو. اب اکھی جماعت نے ٹھہراؤ پاس کیا وہ بدلو. یہ تو انسان کی عقل کا حال ہے. پھر یہ انسان یہ کہے کہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کے ہم جو قانون بتلاوے اس قانون پر چلو، یہ تو انسان کی نادانی اور جنون اور پاگل پن کی بات ہے. اسی لیے ہم سرکار کو، حکومت کو، عدالت کو، عدلیہ کو، سب کو یہی بات سمجھاتے کہ بھئی ہم مسلمانوں کا بس اتنا کہنا ہے کہ ہماری شریعت کے جو قانون ہے، ہمارا جو مسلم پرسنل لا ہے، یہ زمین پر نہیں بنا، یہ آسمان سے اترا ہوا قانون ہے، اور اس کو کوئی انسان کسی حال کے اندر بدل سکتا نہیں. اور دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، فوجداری قانون، کرمنل قانون اور دوسری جتنی بھی چیزیں ملک کی، اس میں سب سمان ہے، کوئی الگ نہیں. آپ کسی کا مرڈر کرو تو مرڈر کے اندر اسلامی قانون نہیں چلے گا، وہاں کورٹ کا قانون چلے گا. ہو سکتا ہے کہ مرڈر کرنے کے بعد وہ پروف نہیں ہو سکا، قاتل بنداس چھوٹ کے آ جاوے جیسا کہ ہو رہا ہے. تو بہت ساری چیزیں 90% سے اوپر پورے ملک کے ہر قانون میں سمان سول کوڈ ہے. صرف 8-10% کے اندر یہ پرسنل لا ہے. ہندوؤں کا ہندو لا، مسلمانوں کا مسلم پرسنل لا، کرسچنوں کا کرسچن پرسنل لا، بدھ لوگوں کا بدھ پرسنل لا. اب اس کے اندر جو 8% باقی ہے، اس میں بھی یہ لوگ جو ہے یہ کہتے کہ نہیں اس میں بھی سمان سول کوڈ لاؤ. تو یہ بات تو کیسے قبول کی جا سکتی کہ ہر مذہب والا اپنے اپنے مذہب کی ذمہ داریوں کو، مذہب کے قانون کو چھوڑ دے اور جو یہ لوگ طے کرے اس کے اوپر عمل کرنے والے بنے. اسی لیے یہ بات تو کبھی ہو نہیں سکے گی انشاءاللہ العزیز.
ہم سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ہر مسلمان، مرد ہو کہ عورت، سب کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ ہماری شریعت مکمل ہے کہ نہیں؟ بولو، ارے بولو پورے ایمان سے کہ شریعت مکمل ہے کہ نہیں؟ مکمل ہے۔ اس میں کسی طرح تبدیلی کی ضرورت ہے؟ بولو، ارے ضرورت ہے تبدیلی کی؟ بالکل نہیں، کسی حال کے اندر نہیں۔ اور انشاءاللہ اگر ہم اسلامی شریعت پر عمل کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے قانون کو بدل نہیں سکتی۔ ضرورت اتنی ہے۔ میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ بھئی پوری شریعت تو بہت بڑی چیز، لیکن کم سے کم اتنا تو کرو کہ بھارت سرکار کے قاعدے کے اعتبار سے یہ 15-16 مسئلے جو ہمارے مسلم پرسنل لا میں آتے ہیں، اس 15-16 مسئلوں کو آپ لوگ سمجھ لو، اتنی میں اپیل کرتا ہوں۔ جیسے ابھی میں نے وارسا وینچڑی کی ہائی لائٹس بتلائے، بڑی بڑی باتیں بتلائی، اصولی سدھانتک باتیں، اس طرح طلاق ہے، مہر ہے، نکاح ہے، وارسا وینچڑی ہے، پرورش ہے، خلا ہے، مبارات ہے، زہار ہے، ان تمام چیزوں کے متعلق ماشاءاللہ آپ کے یہاں دارالعلوم ہے، اتنے سارے علماء اور مفتیان کرام ہیں، ایک ایک مجلس رکھ کر کے اس کے قانون سمجھ لو تاکہ ہم کو پتا چلے کہ مسلم پرسنل لا کے 16 مسئلے سرکاری قانون کے اعتبار سے کیا کیا آتے ہیں، اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے علماء کو، نوجوان کو، ہماری مسلمان دینی بہنوں کو اور آپ سب کو کہ آپ شریعت کو سمجھنے کے لیے، ہماری شریعت کے قانون کو سمجھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو، اس محنت کو، اس جد و جہد کو بے انتہا قبول فرمائے۔ پتہ نہیں تراج والوں کی اخلاص اور نیت کی کیسی کیسی برکتیں ہیں۔ جب کچھ بھوج میں دھرتی کمپ ہوا تھا تو اس وقت کے اوپر دھرتی کمپ سے پہلے میرا یہاں بیان طے ہوا تھا۔ دھرتی کم ہوا، میں کچھ بھوج چلا گیا تھا کاٹھیاواڑ کے علاقے میں، وہاں سے آیا دوپہر میں کئی دنوں کے سفر سے، تو میں نے فون کیا کہ 6 دن کے سفر سے تھکا ہوا ہوں، اگر میں آج بیان کے لیے نہ آؤں تو کہا نہیں، گامے گام بورڈ لگی گلا آؤچ پڑھے۔ آیا میں، اور اس رات کو جو یہاں بیان کیا تھا، آپ یقین مانو اس وقت سی ڈی نہیں تھی، واٹس ایپ نہیں تھے، انٹرنیٹ نہیں تھا، لیکن سادی سمپل کیسٹ چلتی تھی۔ ہزاروں کیسٹ دنیا میں تراج کے بیان کی ہماری چلی تھی، ہزاروں کیسٹ، انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا، افریقہ، اور ریڈیو اسلام افریقہ میں کتنی جگہ پر آیا۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپد روی دامت برکاتہم نے باقاعدہ کینیڈا سے مبارکبادی کا خط لکھا تھا اس بیان کے اوپر، تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ تراج والوں کی اخلاص کی وہ برکت تھی جو زلزلے کی کارگزاری میں نے یہاں سنائی تھی، اور دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں وہ پہنچ گئی تھی۔ تو یہ جو اسلامک پرسنل لا کی بنیادی باتیں میں نے آپ کو سمجھائی وہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ مجلس کے اختتام پر آج کے حالات میں 2-3 خاص نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر آپ کو کہوں، یہ جو بات کہہ رہا ہوں مجھے کسی نے ڈائریکٹ انڈائریکٹ کچھ نہیں کہا ہے، خدا گواہ، بس آج کل کے حالات جو سامنے ہیں دل میں آتا ہے کہ میں ہر جگہ مسلمانوں کو یہ بات بتاؤں۔ پہلی بات بہت اہمیت سے آپ لوگ اس کو لیں، بھائیوں، ہماری یہاں جتنی مسجدیں ہیں، جتنے مدرسے ہیں، جتنے قبرستان ہیں، اس کا فرضیات رجسٹریشن کرواؤ۔ پہلی بات سمجھ لو، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں میں، آپ لوگوں کو معمولی مت سمجھنا۔ بہت سی باتیں ہم اسٹیج پر نہیں کہہ سکتے آپ کو، چونکہ ہم لوگوں کے بیان سیکنڈوں میں کہاں کہاں جاتے ہیں ہم جانتے ہیں، اس لیے میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں سمجھ لو میری ان اشاروں کو۔ مسجد، مدرسے، عبادت خانے، قبرستان، یہ جتنی بھی اس طرح کی پراپرٹیاں ہیں اس کا سرکار میں فرضیات پہلی فرصت میں رجسٹریشن کرواؤ وقف بورڈ کے اندر۔ ایک میری اپیل آپ لوگوں سے بہت درد سے، اگر آج تک رجسٹریشن نہیں کروایا ہے تو ہر بستی کے ٹرسٹی، متولی، کمیٹی والے
محنت کر کے دوڑ دھوپ کر کے جو ہے رجسٹریشن فرضیات کروا لے. اسی میں دوسری خاص بات کہ بندھارن جو بنتا ہے مسجد کا، جماعت کا، کمیٹی کا، مدرسے کا، قبرستان کا، اس بندھارن کے مطابق بندھارن میں جتنی میٹنگ لکھی ہو سال میں اتنی میٹنگ چوپڑے پر بتانے کی، اور ہر اپنے ادارے کا بینک میں اکاؤنٹ ہو، مسجد کا بھی اکاؤنٹ، مدرسے کا بھی اکاؤنٹ، قبرستان کا بھی اکاؤنٹ، بینک میں اکاؤنٹ ہو، اور ٹرسٹ کے نام کا اکاؤنٹ ہو، کسی کے پرائیویٹ نام کا نہیں. یہ بھی بہت ضروری. اس کا فائدہ بتاؤں. ابھی جو لوگ نوٹ کے بارے میں پریشان ہیں، اب جن جن جگہ کے اوپر ٹرسٹ رجسٹر ہے اور ان کا ٹرسٹ کے نام کا اکاؤنٹ ہے، اس کے اندر آپ بے دھڑک جو ہے رقم ڈالو، کوئی آپ کی پکڑ نہیں کر سکتا کہ بھائی ٹرسٹ کے اندر چندے میں آئی، ٹرسٹ کی پیٹی میں، مسجد کی للہ پیٹی میں، مدرسے کی للہ پیٹی میں آئی. آپ اس کا پنچ قیاس کر کے جو ہے ڈال سکتے ہو، کوئی قانون آپ کو پکڑ نہیں سکتا. یہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ. دوسرا فائدہ نہیں جانتے ہو تو جان لو. ہماری گجرات سرکار کا یہ قانون ہے، مندر، آشرم، مسجد، مدرسے کے لیے 33% لائٹ بل میں معافی ہے. نہیں جانتے ہو تو سن لو آپ. 33% لائٹ بل میں معافی ہے. لیکن یہ کس کو ملے گا؟ جو رجسٹر مسجد ہو، مدرسہ ہو، قبرستان ہو. 1 روپے کا بل بنتا ہے تو 33 پیسے لیس ہو کر کے وہ لائٹ بل آئے گا. تو سال بھر میں ہزاروں روپے کا فائدہ ہوتا ہے. اور آگے چل کر کے سرکار کی کوئی چیز آپ کو کچھ نقصان نہیں کر سکتی. بہت سارے نقصان کے جو خطرات ہیں اس سے حفاظت ہو جائے گی. اسی لیے ہر گاؤں میں ٹرسٹی، متولی، کمیٹیوں کو میں ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ رجسٹریشن نہ ہو، رجسٹریشن کراؤ، بندھارن اس کا بنواؤ، وقف بورڈ میں رجسٹر ہو جاؤ، ٹرسٹ کے نام کا بینکوں میں اکاؤنٹ کھلواؤ. ہر پیسہ جو ہے قانون کے مطابق اس کا سنچالن کرو، آڈٹ کرواؤ ہر سال. اور آڈٹ رپورٹ چیریٹی میں یا یہ کہ وقف بورڈ میں ہر سال جمع کرواؤ. پرانے ٹرسٹی بدلے نئے آئے اس کی نوند وقف بورڈ میں دو، اور جو ہے اس کی جو قانونی کارروائی سب کرو. اس میں بالکل کمی مت کرو. یہ میری آپ سے بہت درد مندانہ اپیل ہے. اگر اس کے اندر کوئی صلاح سوچن کی ضرورت ہے تو مفتی ہوں، لیکن اس لائن کے قانون سے الحمدللہ بہت واقفیت ہے. میں آپ کی جو چاہے اس لائن سے مدد کر سکوں گا. جن کو بھی اس لائن سے مشورے کی ضرورت ہو ہم آپ کی اس لائن سے بھی انشاءاللہ خدمت کریں گے. ساتھ میں دوسری بات، ہمارے علاقے میں ہمارے باپ داداؤں نے، وڈیلوں نے، بزرگوں نے ہر جگہ مسجد مدرسے کے ناموں پر زمینیں وقف کر رکھی ہے. تو وہ تمام زمینوں کو ٹرسٹ کے نام پہ چڑھواؤ. بہت سی جگہ یہ ہے کہ وہ بیچارے وقف کر کے مر گئے لیکن نام ٹرانسفر نہیں ہوا، ٹرسٹ کے نام پہ چڑھایا نہیں، ابھی تک اولاد کے نام چلے آ رہے. تو بہت سی جگہ ایسا ہو رہا ہے کہ اولاد میں خیانت آ گئی. دادا نے پر دادا نے وقف کیا تھا اور اولاد کی نیت بگڑی، زمین کا بھاؤ بڑھا اسی لیے، تو اب وہ بیچ ڈالتے ہیں. وقف کی ہوئی زمینوں کو بیچ کے کھا جاتی ہے بعد کی اولاد. تو اس میں متولی بھی گنہگار کہ انہوں نے کارروائی کیوں نہیں کی. عہدہ لینا تو بہت اچھا لگتا ہے کہ میرے ہاتھ میں عہدہ آوے، لیکن کچھ نہیں کرنا خالی عہدہ لے کر کے، یہ تو ظلم ہے. اگر آپ کو قانون آتے نہیں تو عہدہ لیا کیوں؟ جو جانکار ہے ان کو عہدہ دو. اسی لیے جتنی بھی پراپرٹی وقف ہو چکی ہے وہ تمام پراپرٹیوں کو وقف بورڈ میں چڑھواؤ. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء ہند کی محنت کی برکت سے ہمارے بھارت دیش میں 2013 کا جو نیا وقف ایکٹ بنا ہے وہ بہت غنیمت ہے، بہت غنیمت ہے، بہت غنیمت ہے کہ اس کے اندر اگر رجسٹریشن ہو جائے گا تو وقف کی پراپرٹی کو کوئی کھا نہیں سکتا، کوئی غصب نہیں کر سکتا، کوئی دبا نہیں سکتا. اسی لیے یہ کام بھی بہت امپورٹنٹ ہے جو کرنے کا ہے.
ہر گاؤں والے اس کی چروڑ چلاؤ، اور مسجد، مدرسہ، عبادت خانہ، قبرستان اور اس میں ہونے والی پراپرٹی، عمارت، سب کا رجسٹریشن کروا لو. آڈٹ پچھلے بھی اگر باقی ہے تو اس کو کیسے وائٹ کلیئر کرنے کا، اس کا بھی طریقہ ہے. وہ سب کروا کے کلیئر کٹ ہو جاؤ. یہ آج کے حالات کی بہت اہم اور سخت ضرورت ہے. دوسری نصیحت آج کے حالات میں، بھائیوں اپنی زمینوں کو مت بیچو، اللہ کے واسطے زمینیں مت بیچو. اگر کسی مجبوری میں زمین بیچنے کی ضرورت پڑے تو ضرورت کے پیسے خرچ کر کے باقی کے پیسوں سے چھوٹی موٹی دوسری جگہ زمین خرید لو. اب سمجھو کہ آپ کے ہاں 1.5 کروڑ روپے ونگا ہے تو ابھی بھی بعض جگہ پر 1.5 لاکھ روپے میں ونگا ملتا ہے. یہاں بیچو، اپنی ضرورت میں لگاؤ، باقی پیسوں سے دوسری پراپرٹی خریدو. حدیث میں آتا ہے کہ جائیداد کو مت بیچو، یعنی پراپرٹی زمین وغیرہ کو مت بیچو، اور بیچو تو اس کے بدلے میں دوسری پراپرٹی خریدو. یہ حدیث میں آیا ہوا ہے. اس لیے زمین جائیداد کو مت بیچو، اور ضرورت کے وقت بیچے، وارثہ وینچنی کے لیے یا قرض ہو گیا اس کے لیے، تو ضرورت کا پیسہ نکال کر کے باقی پیسوں کو دوسری جگہ زمین میں انویسٹ کر دو. یہ آج کے زمانے کی بہت اہم اور سخت ضرورت ہے. یہ خاص دوسرا مشورہ آپ تمام لوگوں کو. اور تیسری نصیحت کر کے پھر ہم دعا کر لیتے ہیں. جتنے بھی ہمارے دیش میں رہنے والے دیش واسی بھائی ہیں، چاہے وہ غریب طبقے کے ہو یا اونچے طبقے کے، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو غصہ، ناراضگی، بدگمانی ہے وہ ختم ہوئے، اور وہ اسلام کو سمجھے، مسلمانوں کو اچھا سمجھے. ایسا ان کے ساتھ برتاؤ اور سلوک کرو. ہمارے یہاں یہ جو غریب قوم کے لوگ رہتے ہیں، جو نان مسلم ہیں، جو برسوں سے ہمارے یہاں کام کرتے، نسل کی نسل سے کام کرتے، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، ان کو اپنے قریب کرو، ان کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت بٹھاؤ، ان کو اللہ کی پہچان کراؤ، اسلامی اخلاق ان کے ساتھ برتاؤ. یہ آج کے حالات کی بہت اہم ضرورت ہے. اس حالات کے اندر ہم کٹ کے رہے تو بہت بڑے نقصانات کے اندیشے ہیں. اللہ اس سے حفاظت فرمائے. اس وقت کے اوپر دین کی بہت بڑی خدمت یہ کہ آپ کسی ایک ناراض نان مسلم کے دل میں سے ناراضگی کو دور کر کے اس کے دل میں اسلام اور مسلمان کی محبت بٹھا دے. یہ آج کے حالات کی بہت بڑی دین کی خدمت ہوگی. اللہ تعالی آج کی اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے. ہماری دینی بہنوں کے آنے کو قبول فرمائے، بھائیوں کے آنے کو قبول فرمائے. نوجوان حضرات اور علماء دین جنہوں نے آج کی اس مجلس کی فکر کی، کوشش کی، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. بھائیوں، حالات کے اعتبار سے صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کی دعائیں کرو، صدقہ نکالو، یاسین شریف کے ختم رکھو، استغفار کرو پورے عالم کے اہل ایمان کے لیے، اس ملک کے اہل ایمان کے لیے، ملک کے تمام انسانوں کے لیے، جتنے بھی پریشان، دکھی، مظلوم، بے سہارا، سب کے لیے دعا کرو، اور جس کی جو ہو سکے وہ خدمت اور سیوا کرو. انشاءاللہ یہ چیز دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت کے اندر بھی کام آئے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اچھا درود شریف پڑھ لو، دعا کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. پوری دنیا میں جو بھی پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرماؤ. پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرماؤ. جو جیلوں میں ہے اللہ ان کو رہائی عطا فرماؤ. بیماروں کو شفا عطا فرماؤ. اجڑے ہووں کو آباد فرماؤ. اے اللہ قیامت تک اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کو ترقیات کے ساتھ زندہ سلامت قائم دائم باقی فرماؤ. ہر نوع کے فتنوں اور فتنوں سے حفاظت فرماؤ. اے اللہ دشمنوں کی سازشوں کو ناکام فرما دیجئے. اے اللہ امن و امان عدل و انصاف کا ماحول قائم فرماؤ. اس ملک میں رہنے والی قوموں میں آپس میں بھائی چارگی رواداری ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام عطا فرماؤ. ہمارے گناہوں کی وجہ سے ظالموں کو ہم پر مسلط نہ فرماؤ. اے اللہ فتنوں کے فتنوں سے شریروں کی شرارت سے دشمنوں کی دشمناوٹ سے مکاروں کے مکر سے پورے ملک کی پورے عالم کی اسلام کی مسلمانوں کی کمزوروں کی ہر ایک کی حفاظت فرما لیجئے. ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے. ہر انسان اور ہر جن کو ایمان عطا فرماؤ. مدارس کی مساجد کی مکاتب کی خانقاہوں کی ہر چیز کی اسلامی شاعر کی حفاظت فرماؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. وصلی اللہ علی النبی الکریم. آمین 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 یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائیو ایک بات سن لو. بہت سے لوگ ہم کو پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ فیصلہ کب آنے والا ہے. تو سنو بات کو. ابھی تو سرکار نے جو ہے اپنی ایفیڈیوٹ کورٹ میں داخل کی. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنی ایفیڈیوٹ داخل کی, جواب دیا. جمعیت علماء ہند نے اپنا جواب کورٹ کو دیا. ابھی تو صرف جواب کورٹ میں داخل ہوئے. اس کے بعد تاریخ پڑے گی اور دونوں طرف کے وکیلوں کی بحث ہوگی. پھر اس کے بعد فیصلے کا نمبر آتا ہے. ابھی تو تاریخ بحث اور چرچا کی نہیں پڑی تو فیصلے کی تاریخ کا تو ابھی کوئی وقت ہی معلوم نہیں ہے. اسی لیے ایسی سب افواہوں کے چکر میں مت پڑو. اس تاریخ کو فیصلہ اس تاریخ کو فیصلہ جب ہوگا ہم آپ کو اس کی خبر دیں گے. ابھی اس کی ایسی کوئی تاریخ ہے ہی نہیں. مسلم پرسنل لا کیا چیز ہے؟ گجراتی میں حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے. اس کو لے جاؤ, پڑھو, اس کو خوب پھیلاؤ, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ.